اولاد کو دین نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ والدین کی خوشی میں خود کو مغموم دکھائے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین کی غمی میں اپنی خوشی کو مقدم کرے. مثلا باپ ہے، ماں ہے، وہ اپنے گزشتگان کی یاد میں، وہ ان کے باپ کی برسی ہے یا غم کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، اور بیٹی اس کی اپنی اولاد میں سے کسی کی سالگرہ ہے، تو بیوی اصرار کرے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اتنے سال گزر گئے، دادا مرحوم ہو گئے، اب ہم بیٹے کی سالگرہ ہیں. لیکن اگر ماں باپ غمگین ہے اور دکھ میں، تو گھر میں خوشی کرنے کا حق حاصل نہیں. اس طرح سے اور بہت سارے حقوق جن کا تعلق مال سے. اگر دسترخوان پر بیٹھے تو حکم یہ، چاہے دسترخوان پر کوئی مہمان ہو، کوئی بھی دوسرا فرد اپنے والدین کو مقدم رکھے اور سب سے بہترین کھانا. اگر گوشت پر ہے تو گوشت کا سب سے بہترین حصہ اٹھا کر اپنے والدین کے سامنے ان کے ظرف میں رکھے. اگر صدقہ دے رہا ہے کسی کو تو والدین کی طرف سے نیت کرے. امام صادق فرماتے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اس کو وہ صدقہ جو والدین کی نیت سے دے رہا ہے، اللہ اس کے اسی عمل کا ثواب 70,000 گنا بڑھا دے. اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو لازم ہے کہ میں پہلے والدین کی طرف سے طواف کروں. اگر عمرے کے لیے گیا تو پہلے والدین کی طرف سے عمرہ بجا لائے، پھر اپنی طرف سے عمرہ بجا لائے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر کوئی مستحب کام انجام دے. اگر عمرے پہ جانا چاہتا ہے، زیارات پہ جانا چاہتا ہے، کوئی دوسرا مستحب، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، باپ روک نہیں، ہماری اجازت نہیں. اب اگر یہ تہجد پڑھے گا، یہ حرام کام انجام دے گا، یہ گنہگار ہے. مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بہت تاکید ہے، لیکن اگر ماں روک دے کہ گھر پڑھو، مسجد نہ جاؤ. اب اگر ثواب کے لالچ میں یہ مسجد جائے گا تو جتنی دیر مسجد میں روکے گا اس پر خدا کی طرف سے لعنت برسے گی. اگر سفر پہ ہے تو وہ سفر مستحب ہے، اور باپ منع کر دے یا ماں روک دے، یہ سفر معصیت میں بدل جائے گا. اب اگر ماہ رمضان میں جا رہا ہے، دین میں علماء کرام تشریف رکھنا، اور میں تو اس چکی کے درمیان بھی، سامنے بھی اور پشت پہ بھی ماشاءاللہ علماء کرام، تو آپ خود بھی مسائل کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑنا چاہتا ہے، مثلا آپ کا جی نہیں چاہ رہا، ماہ رمضان میں آپ کا جی نہیں چاہ رہا کہ آپ روزہ رکھیں، تو آپ روزے سے بچنے کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں. بعد میں تو رکھنا پڑے گا، قضا واجب ہے، ایسا نہیں کہ روزہ ختم ہو جائے گا، نہیں. لیکن آپ اس دن اگر نہیں رکھنا چاہ رہے، روزے سے فرار کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ مباح سفر کر سکتے ہیں. کہیں چلے جائیں، آپ کا سفر مباح ہے، آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا. اب عید کے بعد دوبارہ واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں، قضا واجب ہے. لیکن اگر کبھی انسان ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اکتا گیا ہے، تو دین میں اب جبر نہیں کہ نہ، ہر صورت میں سفر میں بھی روزہ رکھیں. سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے، سفر میں نماز قصر ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ کہ سفر مباح، جائز سفر. اگر آپ سیر و سیاحت کے لیے بھی جائیں، یہاں سے مری چلے جائیں، آپ شمالی علاقہ جات چلے جائیں، آپ گلگت چلے جائیں، تب بھی آپ کا روزہ قصر ہے. چاہے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی نماز بھی قصر ہے، دین میں آپ کو رخصت ہے. لیکن اگر کوئی والدین کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، چاہے عمرے پر جا رہا ہے، اسے روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا اور اسے نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ اس کا سفر معصیت ہے، سفر گناہ ہے، اور اس سفر میں اگر اس کی موت ہو جائے تو یہ حرام کی موت ہے. اگر والدین کی رضا نہیں، اسی ترتیب سے اگر نماز شب کی توفیق ہو رہی ہے، اب والدین دنیا میں نہیں ہے، اور تاکید ہے کہ 40 مومنین کا نام لے کر زندہ و مردہ ان کے لیے دعا کریں. معصوم فرماتے ہیں کہ 40 میں سب سے پہلے اپنے والدین کو مقدم کریں، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی طلب کرے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرے. نماز تہجد
اسی طرح سے اولاد پر لازم یہ کہ اپنے مال سے اپنے والدین کو عزت دے، زینت دے۔ خود اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر وہ خیر ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اس نیت سے لوگوں کو نسخے لکھ کے دیتا ہے، خدمت کرتا ہے کہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچے، مجھے بہت اجر ہے۔ ایک معلم ہے، استاد ہے، وہ پڑھاتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچے، اس کی زندگی میں عزت و برکت بڑھ جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجلس ادا برپا کرنا چاہتا ہے تو اشتہار کے نیچے اپنا نام لکھنے کے بجائے یا ممبر سے اپنا نام بلوانے کے بجائے اپنے والدین کا نام بلوائے۔ اشتہار میں والدین، کوئی بھی کار خیر، مدرسہ بنا رہے، مسجد بنا رہے، حسینیہ امام بارگاہ بنا رہے، لوگوں کے لیے پانی کی سبیل لگا رہے، کسی کتاب کو چھپا رہے، کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے، کوئی بھی عمل خیر انجام دینے کی توفیق ہے تو پھر اس کو والدین کے ساتھ منسوخ کریں۔ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں۔ والدین کی وصیت پر عمل کریں۔ والدین کو اختیار ہے، کوئی بھی مورث ہے اسے اختیار ہے کہ وہ 1/3 حصے میں اپنی وصیت کرے۔ مثلا اگر میرے پاس 75 لاکھ روپے ہیں تو مجھے دین نے یہ حق دیا ہے کہ میں 25 لاکھ کی وصیت اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہوں کہ اسے گلی بنا دیں، اسے مسجد بنا دیں، اس سے مدرسہ بنا دیں، امام بارگاہ بنا دیں۔ باقی 50 لاکھ میں مجھے دین نے اجازت نہیں دی کہ میں تصرف ہو، اولاد کے ساتھ خاص ہے، باقی ورثاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر باپ نے یا ماں نے 1/3 حصے کی وصیت کی ہے تو جب تک اس 1/3 کو الگ نہیں کریں گے اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر باپ کے ماں کے واجبات ہیں، حج ان کے ذمے تھا، جو خمس ادا کیے بغیر چلے گئے یا زکوٰۃ ادا کیے بغیر چلے گئے یا کسی کے مقروض ہیں تو اس وقت تک ان کے مال کی تقسیم جائز نہیں ہے دین میں کہ جب تک کہ یہ تمام حصہ خدا کے اور بندوں کے اس میں سے نکال نہ دیے جائے، اس کے بعد میراث کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر ناراض نہیں ہو رہے ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان میں۔ یہ حقوق میں سے کہ اپنے والدین کے دوستوں کے پاس جائے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارے، اور یہ حق ہے۔ حقوق میں سے ایک حق یہ کہ ایسے کام کرے کہ لوگ اس کے والدین کی تعریف کریں۔ اسی طرح سے حرام ہے اولاد کے لیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ لوگ اس کے والدین کو برا کہیں، برا کہیں۔ اسی طرح سے اولاد پر واجب ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نے کسی کا حق کھایا ہے اور اس بندے کو معلوم نہیں کہ اس شخص کے باپ نے میرا حق کھایا یا ماں نے، تب بھی جا کر جبران کرے۔ اگر والدین نے کسی کی دل آزاری کی، کسی کو دکھی کیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کی توہین کی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کو رسوا کیا، اولاد پر واجب ہے کہ جا کر ان سے معافی تلافی کرے، انہیں راضی۔ اگر والدین حرام اور حلال میں رعایت نہیں کرتے تو کسی کا اپنا مال دوسروں کے مال کو بھی اپنا مال سمجھ لیتے تھے، اولاد پر واجب ہے کہ آپ رد مظالم کریں۔ اگر انہوں نے کسی کے حق کھائے ہو، نہیں معلوم کہ کس کس کا کھایا، تو جب بھی صدقہ دے، خیرات کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ اگر کوئی والدین کی اطاعت میں کامیاب ہو گئے تو خدا نے ہر خیر کو والدین کی اطاعت سے جوڑ دیا۔ یہ باتیں جو میں نے سارے گزشتہ عرض نہیں کی تھی وہیں سے آگے بڑھایا۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، وہ میں نے پہلے بھی ظاہراً عرض کیا۔ خلاصہ کرو، جو میں نے اس موضوع پر احادیث پڑھی، اس سینکڑوں کی تعداد، ان کا نچوڑ لب لباب کیا فائدہ ہے والدین کی اطاعت کا، والدین کی فرمانبرداری کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، لمبی زندگی ملی، اگر کوئی
چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، خوشی ہو، برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت ہو، برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی رسوا نہ ہو، بے آبرو نہ ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان محبوب رہے، لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت کریں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار رہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وقت موت، سکرات موت کی سختی سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ حساب و کتاب سے قبر میں نرمی برتی جائے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کا جنت میں ہم نشین بنا کرتے ہیں، حالات خراب ہے، پریشانی، میں نے جو پڑھا روایات میں، احادیث، حتیٰ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم تو گاڑی میں پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، انہیں ہوا آتی ہوگی تو انہوں نے لکھ دی، لیکن میں نے جو احادیث میں پڑھا کہ تمام انسانوں میں سے سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن خدا نہیں ایسا رکھا ہے، لازم ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ان کی عاقبت بخیر کے لیے دعا کرے۔ ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہوں، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا، اللہ کے نبی اب میرے حق میں دعا فرمائے۔ پیغمبر کے پاس آیا، وہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، میرے پاس کیوں آئے، کہ کس کے پاس جاؤں گا، آپ نبی خدا ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا والدین کے پاس جاؤں، قبروں کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ والدین مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلے فیض ہیں، اور مجھ سے کہا کہ ماں سے متعلق اب ایک وسیع موضوع ہے، اگر دیکھا آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی، آپ اگر بچے کے لیے آپ پستول لے کے جائیں، کوئی بندوق لے کے جائیں، کھلونا، میں اصلی کی بات نہیں کر رہا، یا آپ اس کے لیے گاڑی لے کے چلے جائیں، بہت خوش ہوگا اور سارا دن اس کو گھماتا رہے گا، ریموٹ پہ اگر چلتی ہے تو بیٹھ کے جب تک اس کے سیل بیٹری ختم نہیں ہو جاتی وہ چلائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی گاڑی بیٹی کے لیے لے کے جائیں لے لیں، لیکن لینے کے بعد وہ ایک طرف رکھ دیں، آپ اس کے لیے بندوق لے جائیں، اس طرح کا پستول یا ایسی کوئی کھلونا لے جائیں تو آپ کی خوشی کے لیے وہ قبول کر لیں گے، لیکن اس میں رغبت نہیں دکھائے گی۔ وہ کس چیز میں رغبت دکھاتی ہے؟ گڑیا، آپ گڑیا لے کے جائیں، پھر سارا دن وہ اس کو لے کے پھرتی، کبھی اس کا لباس تبدیل کرائے گی، کبھی اس کو نہلائے گی، کبھی اسے کھانا کھلائے گی، کبھی بعد میں پھر اس کی شادی کروانا، ادھر گڈا ہے، گڑیا، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کی؟ اللہ نے اس ذات سے جو کام بعد میں لینا ہے پہلے دن سے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی، کیونکہ اس نے مستقبل میں ماں بننا ہے اور خدا نے اس سے پرورش کا کام لینا ہے، اور وہ تمام تر صلاحیتیں اور وہ ساری خصوصیات اللہ نے اس وجود اور پیکر میں رکھی۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر خواتین زیادہ بولتی ہیں، مرد کم بولتے ہیں، زیادہ بولنا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ خدا نے مرد میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھی؟ خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں رکھی ہے؟ اب چلے جائیے یورپ میں اور متمدن اور مہذب اور مثقف معاشروں میں، تو وہاں پر پرائمری اسکولوں میں کسی بھی مرد کے پڑھانے پر پابندی، اداری کام کر سکتا ہے، باقی امور کو انجام دے سکتا ہے، تدریس نہیں کر سکتا، مرد کے لیے اجازت نہیں، خاتون پڑھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچے کو پڑھانا ایک مشکل کام ہے۔ مثلا اگر بچہ لائق ہے تو چلے شاید کوئی پڑھا لے، لیکن اگر میری طرح سے نالائق ہے وہ جلدی جلدی بات نہیں سمجھتا، اور اس کو آپ سمجھ لیں بچہ ہے اور ابھی اس کو الف سکھانا ہے یا گنتی سکھانا ہے، مرد ہے کتنا بھی تحمل ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ بالآخر تھک جائے گا، اور ممکن ہے کہ الف سکھاتے سکھاتے اس کی ہمت جواب دے جب اس کی گردن مڑوڑ کے رکھ دے، کیونکہ اس کی برداشت کی ایک حد ہے۔
لیکن ایک خاتون کو اگر کئی دن برابر مسلسل اسے ایک ہی بات بتانی پڑے تو وہ بتا سکتی ہے۔ اس کے دل میں خدا نے نرمی رکھی، اس سے زیادہ بولنے کی صلاحیت، اور پھر وہ سوال کرے، سوال نصف علم، اور سوال ہمیشہ صحت مند دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی دماغ میں سوال پیدا نہیں تو اس کو پھر اپنی بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ جس طرح سے دیکھیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی حیات غذا اور خوراک سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی جسم کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرے، 2 وقت کھائے یا 3 وقت کھائے۔ اسی طرح سے روح، انسان کی حقیقت روح ہے، اور روح کو بھی خوراک چاہیے ورنہ روح مر جائے گا۔ روح کی خوراک کا نام علم، اور یہ علم سے برابر پہنچنا چاہیے۔ اگر جسم کو خوراک مل رہی اور روح کو خوراک نہیں ملی تو رفتہ رفتہ اس کی روح مردہ ہو جائے گی۔ اب علی فرماتے کہ گویا یہ زمین کے سینے کے اوپر ایک لاش چل رہی ہے۔ صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں، علم اور معرفت سے مملو زندگی گزارنے کا نام یہ حقیقی زندگی ہے، یہ حیات۔ روح کی حیات علم سے وابستہ ہے۔ تو جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، اگر ہمارا جسم خوراک طلب کر رہا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اب اسے کھانا چاہیے؟ تو بھوک کا نظام ہے۔ بھوک لگے گی تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا، شیخ الرئیس ابو علی سینا، کہا کہ بتائیں کھانا کھانے کا بہترین وقت کیا ہے؟ تو کہا کہ جب امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے۔ لیکن کھانا کھانے کا دین میں جو معصومین نے بیان فرمایا، بولے متقیان نے، اس کو عبد اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب میں بیان کیا مفاتیح الحیات، کہ چاہے کھانے کا وقت آ جائے، مثلا اگر وہ دن کا کھانا 12 بجے کھاتا ہے، 1 بجے یا 2 بجے وقت ہو گیا لیکن اسے بھوک نہیں لگی، تو پھر وقت کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھائے۔ اگر کھائے گا تو اس کے جسم کی مغیر ہو۔ حضرت نے تمام تک جزیات کو بیان کیا۔ اگر رغبت کے خلاف کھانا کھائے گا، چیز جی نہیں چاہتی اور ماں باپ زبردستی ٹھونس رہے ہیں، کوئی کھلا رہا ہے، اب کھائے گا تو اس سے حماقت پیدا ہوگی۔ اگر حرص سے کھائے گا اور جلدی جلدی کہ دوسرا نہ کھا لے تو اس سے قساوت قلب پیدا ہوگی۔ اس طرح سے کھانوں کے الگ الگ اثرات اور خواص۔ تو جسم کو کھانا چاہیے اور تب جب اسے بھوک لگے، یہ کھانے کا بہترین وقت ہے۔ اگر وقت سے پہلے بھوک لگ رہی ہے تو اسی وقت کھلا دینا چاہیے۔ تو روح کو بھی خوراک چاہیے تاکہ یہ زندہ رہے، اور روح کی زندگی علم سے وابستہ ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ روح کو خوراک چاہیے؟ تو روح کی بھوک کا نام سوال ہے، سوال۔ جب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب اگر کسی کو بھوک لگنا ختم ہو جائے تو اسے آپ ڈاکٹر یا طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بیمار ہو گیا، بھوک نہیں لگی۔ اسی طرح ایک انسان کئی دن گزر رہے ہیں، اس کے اندر، اس کے وجدان میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے روح میں، اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ اسے کسی معالج کے پاس جانا چاہیے، اسے کسی روحانی طبیب کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب روح میں سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال زبان پر آتا ہے تو سوال کے جواب کا بہترین وقت جو علماء نفسیات نے اور معلمین اخلاق نے بیان کیا اور معصومین کی تاکید موجود ہے، جس وقت سوال پوچھا جائے اسی وقت جواب ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے ماں خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے نہیں رکھی کہ وہ موبائل سر میں پیکج لگا کے پھر 2-3 گھنٹے بولتی ہے اور جب بچہ پوچھے تو اس کو ڈانٹ پلا دے، جھاڑ پلا دے۔ نہیں، بچوں کے لیے اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی کہ جیسے ہی بچہ سوال کرے اسی لمحے ماں اس کو جواب دے، تاکہ اس کے کمال کا سفر رکنے نہ پائے۔ میں نے رب کا کیا معنی کیا جو میں نے نہیں، امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں، رب یعنی وہ ذات کے جو، وہ ہستی کی جو انسان کے تمام تر نقائص کو اس سے دور کر کے کمال کی طرف لے کے جائے۔ تو ماں کے اندر حق تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ اب تھک ہو، جیسے ہی سوال پوچھا جائے اس کو جواب دے،
تاریخ انسانی میں جتنی بڑی بڑی آپ کو شخصیتیں نظر آئیں گی، علماء میں غیر علماء، اگر ان کے کمال کا راز تلاش کریں گے تو سب سے بڑا راز اور سب سے بڑی وجہ ایک ماں کا وجود نظر آئے گا۔